بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سارے ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن خطاب کے قبول اسلام کے دلچسپ واقعے کے بارے میں۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ حضور کی دعا ہو اور قبول نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ ادھر تو یہ دعا ہوئی اور ادھر حضرت عمر حضور اقدس کو قتل کر دینے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں آپ کو ایک شخص ملا جس نے پوچھا، عمر تم کہاں جاتے ہو؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے۔ اس نے کہا، بھلا اگر تم نے ایسا کیا تو تم بنی ہاشم سے کس طرح امن میں رہ سکتے ہو؟ اور پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ عمر، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر اس شخص کی گفتگو سن کر غصے میں تھر تھر کانپنے لگے اور بولے، اچھا تو پہلے میں یہ دونوں کو کام تمام کر دیتا ہوں۔ آپ اپنی بہن کے گھر گئے اور تھوڑی دیر ڈیوڑی میں کھڑے ہو کر اپنی بہن کی آواز کو سنا، پھر دفعتاً گھر کے اندر چلے گئے اور بہن سے کہنے لگے، یہ کیسی آواز تھی جو اس وقت میں نے تم دونوں سے سنی؟ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے گھر میں ایک شخص بیٹھے ان کی بہن اور بہنوئی سورۃ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جو ہی حضرت عمر کی آہٹ پائی فوراً مکان کے گوشہ میں چھپ گئے۔ حضرت عمر نے غضبناک لہجے میں یہ الفاظ کہے تو آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید کہنے لگے، عمر بھلا اگر ہم حق پر ہوں تو بھی آپ برا سمجھیں گے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ غصہ آ گیا اور آپ نے اپنے بہنوئی کو بڑے زور سے دھکا دیا اور دو چار گھوسے بھی مار دیے۔ آپ کی بہن فاطمہ نے شور کی کیفیت دیکھ کر بڑی بے تابی سے اٹھی اور بھائی کو خاوند سے علیحدہ کیا، مگر حضرت عمر نے انہیں بھی مار کر اپنے دل کا غبار خوب نکالا، یہاں تک کہ ان کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ حضرت عمر ان دونوں سے علیحدہ ہوئے تو بہن سے کہا، لاؤ مجھے وہ صحیفہ تو دکھاؤ جسے تم پڑھ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ نے کہا، بھائی اسے پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں، پہلے آپ پاک ہو جائیں۔ حضرت عمر اٹھے اور بہن کی ہدایت کے مطابق وضو کیا اور وضو کر کے صحیفہ کو ہاتھ میں لیا اور اس میں لکھی ہوئی آیات پڑھنا شروع کی۔ کلام حق کی تاثیر نے دل کی دنیا ہی بدل دی اور آپ نے ہر آنکھوں سے فرمایا، مجھے فوراً محمد رسول اللہ کے پاس لے چلو۔ حضرت عمر کی گفتگو سن کر ان صحابی کو جو آپ کے بہن اور بہنوئی کو تعلیم دے رہے تھے اطمینان ہوا اور اندر سے نکل کر کہا، عمر تمہیں بشارت ہو کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپ جناب الہی میں یوں دعا کرتے ہیں، الہی عمر بن الخطاب کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ اس کے بعد حضرت عمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کو چلے۔ دروازہ پر دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ اور چند آدمی کھڑے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو ڈر گئے اور حضرت عمر کی دہشت ان پر طاری ہو گئی۔ حضرت حمزہ نے کہا، خدا تعالیٰ اگر حضرت عمر کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے اسلام کی ہدایت کرے گا، اگر خدا نے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات چاہی تو عمر کو قتل کر ڈالنا ہم پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کے آنے کی خبر پہنچی تو آپ باہر تشریف لے آئے اور ان کے کپڑے کو پکڑ کر فرمایا، عمر تم اب بھی باز نہ ہوگے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا مانگی اور فرمایا، الہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے اسلام کو عزت دے۔ جو ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلمات نکلے، حضرت عمر بے ساختہ بخار اٹھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان حق سنتے ہی وہاں موجود تمام مسلمانوں نے زوردار نعرے لگائے اور نعرے تکبیر سے پورا مکہ گونج اٹھا۔ تو یہ تھی دوستوں آج کی ہماری ویڈیو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ایسے ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں گا۔ جزاک اللہ۔